معزز غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ آج ماہ محرم الحرام کے 20 روزہ اجتماعات میں سے ہمیں 5ویں اجتماع کے اندر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اور پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ دن بھی 5واں ہے اور موضوع بھی پنجتن پاک کا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال جتنے بھی ہم یہاں پر اللہ کے گھر میں اللہ کے پیاروں کے ذکر کو سنانے سننے آئے، رب ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ محفل کے آداب کو سارے حضرات یہ کوشش کریں، یہ روز روز کہنے کا صرف اتنا مقصد کہ تربیت ہو جائے۔ آپ جس جوش جذبے سے آتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ٹوپیاں سر پہ پہنو، ایسے بیٹھو ایسے بیٹھو۔ مقصد تکلیف دینا نہیں، مقصد تربیت کرنا ہے۔ یہ باادب لوگ ہیں، ایک تو انہیں پتہ چلے، اور بڑی بات یہ ہے کہ جن کے ذکر میں ہم بیٹھیں کوئی عام نہیں ہے، وہ بڑے خاص ہیں، وہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، وہ رسول اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ جہاں بھی ہو، اس مسجد میں ہو یا کسی اور جگہ پہ، یہ محافل دینی محافل میں ادب کا خصوصی طور پر خیال رکھا کریں۔ قریب قریب ہو کر بندہ بیٹھے، سر پہ ٹوپیاں پہنی ہو، ادب کے ساتھ بیٹھا ہو، تاکہ پتہ چلے یہ اہل بیت کے غلام، صحابہ کے غلام، رب نے انہیں ادب بھی عطا فرمایا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آیت تطہیر کی تفسیر اور پنجتن پاک کی شان۔ آیت تطہیر آپ اکثر سنتے ہوں گے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، لیکن اس آیت کی تھوڑی سی جو تفسیر ہے وہ تاکہ آپ کے علم میں ہو، اور ساتھ پنجتن پاک کی شان کہ یہ پنجتن پاک کا جو لفظ بولا جاتا ہے، اس لفظ کے پیچھے حقیقت کیا ہے، کس وجہ سے پنجتن پاک کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جو میرے نوجوان اور بچے بیٹھے انہیں پتہ چلے کہ پنجتن پاک یہ کون ہیں اور ان کی شان کیا ہے۔ جو آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کل جمعہ پہ بھی میں نے یہ بیان چند چیزیں کی تھی، لیکن اکثر احباب لیٹ آئے تھے، اس وجہ سے میں نے کہا یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، آپ کے علم میں ہو، تاکہ کسی بھی موڑ پر ضرورت پڑے آپ یہ نہ کہو ہمیں پتہ نہیں، یہ کہو ہمیں اس کا پتہ ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیت یہاں سے شروع نہیں ہوتی، یہ در باہر بھی یہ ہماری مسجد کے برآمدے میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ یہ آیت شروع ہو رہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور بے پردگی سے بچو جس طرح زمانہ جاہلیت میں بے پردگی تھی۔ اس کے بعد اس آیت میں کیا حکم ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی، سارے بولو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اتنے دن بندے کو آتے ہو جائیں تو ویسے ہی تھوڑا تھوڑا ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کے بعد إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے نجاست کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں خوب پاک اور خوب ستھرا فرما دے۔ اب یہ جو آیت، اس کی اگر تفسیر پڑھیں، کسی اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردگی سے بچو،
جس طرح زمانہ جاہلیت میں بے پردگی تھی، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ نماز کو وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ کو، وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب یہ سارے احکامات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی ازواج کو فرمائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہے انما یرید اللہ، کہ اللہ اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے نجاست کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک اور خوب ستھرا فرما دے۔ ایک مسئلہ یہ ذہن میں سمجھیں کہ اس آیت میں یہ حکم اللہ کے نبی کی ازواج کو ملا ہے، اللہ کے نبی کی ازواج کو ملا ہے، کہ جس طرح انہیں حکم ملا ہے نا، قیامت تک آنے والی اس امت میں جتنی بیٹیاں بہنیں مائیں ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والی عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردگی سے بچو۔ جس طرح زمانہ جاہلیت میں بے پردگی تھی، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو، بولو نجاست کو دور کر دے۔ مقصد صرف تقریر نہیں، مقصد صرف اتنا ہے بات آپ کو سمجھ آ جائے، قرآن آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب یہ جو حصہ ہے نا کہ انما یرید اللہ، اس کا اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سید الشہداء جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چار ہستیاں، کتنی ہستیاں جی؟ چار ہستیاں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کملی مبارک لی، اور پانچویں اللہ کے محبوب خود تھے۔ کتنے بن گئے؟ پانچ۔ ان کو کہتے ہیں پنج تن پاک۔ کیا کہتے ہیں؟ پنج تن پاک۔ پھر سن لو، مولا علی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن، امام حسین، یہ چار ہستیاں، اور پانچویں خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب نے کملی مبارک اپنے اوپر لی، اور اس کملی کے نیچے یہ چار ہستیاں تھی، مولا علی، سیدہ پاک، امام حسن، امام حسین، اور پانچویں خود حضور تھے۔ اب کیا ہوا؟ میرے محبوب نے دعا کی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، یا اللہ یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، اے میرے مالک تو ان سے نجاست کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک اور خوب ستھرا فرما دے۔ ادھر میرے نبی نے دعا کی، جبرائیل امین آگے، جو آیت میں نے پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، محبوب کائنات کا رب فرماتا ہے، آپ نے دعا کی ہے، رب فرماتا ہے ہم نے اہل بیت سے نجاست کو دور کر دیا ہے اور انہیں خوب پاک اور خوب ستھرا فرما دیا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، میرے محبوب کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے اللہ کے محبوب، کیا یہ جو حکم ہے اس حکم میں بھی شامل ہوں؟ یہ رسول اللہ زوجہ محترمہ نے، امت کی ماں نے یہ سوال کیا، محبوب کیا اس حکم میں بھی ہوں؟ آپ کی ازواج بھی ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں اس حکم میں تم بھی ہو، میری دوسری بیویاں بھی ہیں، اللہ نے تم سے نجاست کو دور کر کے تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دیا ہے۔ پتہ چلا اس آیت میں اہل بیت کا ذکر ہے، اور اہل بیت میں میرے نبی علیہ السلام کی ساری بیویاں شامل ہیں، جس طرح قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، یا ایھا النبی قل لازواجک۔ یاد رکھو، بڑے آسان طریقے سے بات سمجھا رہا ہوں،
یہ جو ہے نا ازواج کا، اتنا تو آپ کو بھی پتہ ہے، واحد اور جمع کا تو پتہ ہے سب کو کہ واحد ایک ہوتا ہے اور جمع، سارے بولو جمع زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو فرمایا نا ازواج کا، یہ قرآن میں ہے، یہ کسی مولوی نے خود اپنے پاس سے نہیں لکھا، یہ قرآن میں ہے کہ یا ایھا نبی کلی ازواج کا، اے محبوب اپنی بیویوں کو فرما دیں۔ اب جو جمع کا اطلاق ہے یہ ہوتا ہے دو سے زیادہ پر، واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، اور جمع یہ تین یا تین سے زیادہ کے لیے۔ تو پتہ چلا قرآن بتا رہا ہے اللہ کے محبوب کی جو ازواج مطہرات نہ ایک ہے نہ دو ہیں بلکہ دو سے زیادہ ہیں۔ اب اہل بیت کو جب ماننا ہے تو اس میں اللہ کے نبی کی ساری بیویاں شامل ہیں، اور سب کو بندہ مانے گا تو اہل بیت اطہار کو صحیح طریقے سے مان سکے گا۔ دوسری بات، یہ نقطہ ایک یہ میں نے بیان کیا، دوسرا یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ بنات کا استعمال کیا ہے اسی آیت میں، یا ایھا نبی کلی ازواج کا، پہلے فرمایا ازواج کا محبوب اپنی بیویوں کو فرماؤ، پھر فرمایا و بناتی کا، محبوب اپنی ساری بیٹیوں کو فرما دو، محبوب اپنی ساری بیٹیوں کو فرما دو۔ اب اگر بیٹی ایک ہوتی تو حکم کیا تھا؟ اب پتہ چلا تین سے زیادہ ہے، اس لیے رب فرماتا ہے ازواج کا و بناتی کا، محبوب اپنی ساری بیٹیوں کو آپ فرما دیں۔ پتہ چلا میرے اور آپ کے قریب محبوب کی بیٹیاں چار ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں جی؟ چار ہیں۔ اب کوئی لاکھ بندہ کہے نا تاریخ میں یہ ہے، ایسے ہے، اس میں کیا ہوا، کہو ہم تاریخ کو بعد میں مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو پہلے مانتے ہیں۔ ہمارا نظریہ عقیدہ تاریخ پر مبنی نہیں ہے، ہمارا نظریہ اللہ کے قرآن والا ہے، نبی کے فرمان والا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی اہل بیت کا ذکر ہو، اب اگر کوئی بندہ کہے جی آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، ایک مثال ہے، آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، گھر والوں میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ وہ بیوی آتی ہے نا، گھر والوں میں بیوی آتی ہے نا، بچے تو بعد میں ہوئے، پہلے بیوی آئی، کو پوچھے گھر والوں کا کیا حال ہے تو بندہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، مقصد ہے کہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے ٹھیک ہیں۔ جب میرے نبی کا ذکر ہو اہل بیت کا کہ نبی کے گھر والے، تو گھر والوں میں پہلے بیویاں شامل ہوتی ہیں، پھر میرے محبوب کی اولاد پاک شامل ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ آج کا سمجھو یہ سبق ہے آپ کا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات تین سے زیادہ ہیں۔ یہ ایک والا کنسپٹ ہمارا نہیں، کیوں؟ اگر اس پہ یقین رکھیں گے تو ہمارا جملہ قرآن سے ٹکرا جائے گا۔ بیٹی والا عقیدہ ہمارا ایک والا نہیں، اس وجہ سے ایک والا بیان کریں گے تو قرآن سے ٹکرائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَبَنَاتِكَ، اللہ کے محبوب کی بیٹیاں زیادہ ہیں۔ اب جب یہ ہستیاں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے چادر تطہیر لی، اس لیے اس آیت کو کہتے ہیں آیت تطہیر۔ آیت تطہیر، کوئی پوچھ ہی لے بھائی قرآن میں آیت تطہیر کون سی ہے، تو آپ نے کیا بتانا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ باہر لکھی ہے، یاد کر لو۔ اور اگر یہ یاد نہ رہے تو کہو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ پھر جب اس آیت کا ذکر ہو تو جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں، جب بھی موقع ملے تو آپ ان کو بیان بھی کریں اور اپنے ذہنوں میں اس عقیدے کو یاد بھی رکھیں۔ اہل بیت کو ہم مانتے ہیں، ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن نے ماننے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد چونکہ وقت اتنا نہیں، آج 14 اگست کو ایسا نہیں تھا ہوا، رات کو مسلمان سوئے تھے اور صبح پلیٹ میں رکھ کے پاکستان مل گیا۔ آج یوم آزادی ہم تو بڑے جوش جذبے سے مناتے ہیں، بڑے طریقوں سے مناتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، لیکن جب پاکستان بنا 30 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اپنی جانیں دی تھی۔ جب پاکستان بنا تھا تو بہنوں نے اپنے جوان بھائیوں کے لاشیں اٹھائے تھے، ماؤں نے اپنے جوان بیٹوں کے لاشوں کو اٹھایا تھا،
اور کتنے بچے یتیم ہو گئے تھے، ماں بھی اور باپ بھی شہید ہو گئے بڑی قربانیوں کے بعد، کہ اس وقت اتنی غیرت مند عورتیں تھیں، انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگا دی کہ ہم کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی عزت کو بچا لیں۔ آزادی پاکستان کا مطلب بے حیائی منانا نہیں ہے، آزادی پاکستان کا مطلب یہ ہے اے لوگو اللہ کا شکر کرو، اللہ نے تمہیں آزادی والا ملک عطا فرمایا ہے۔ آج اگر مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو نا تو وہ آسانی سے سانس بھی نہیں لے سکتے، انہیں ڈر ہے پتہ نہیں کس وقت ظالم ظلم کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر والوں سے جا کر پوچھو، وہ آزادی کے ساتھ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ آزادی کے ساتھ عید بھی نہیں پڑھ سکتے، پتہ نہیں عید پڑھیں گے تو ظالم ظلم کر دیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو، وہ تو آج آزادی کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، آج تو وہ آزادی کے ساتھ اپنی خوشی اور غمی بھی نہیں منا سکتے۔ اس لیے اگر آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو کہ آزادی کی قدر کیا ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں یہ آزادی عطا فرمائی ہے تو آج ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اپنے رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا، اس وقت قائد اعظم سے ایک سوال کیا تھا کسی نے کہ قائد اعظم یہ اتنا بڑا ملک ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی نظام ہے، اس ملک کو چلا سکو گے یا آپ ختم ہو جائے گا ملک، ناکام ہو جاؤ گے؟ کوئی آپ کے پاس ایسا فارمولہ ہے؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ کہا قائد اعظم کوئی ایک بھی فارمولہ ہے کہ اس ملک کے نظام کو چلا سکو؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا میں تو پریشان ہی کوئی نہیں ملک کے لیے۔ کہا قائد اعظم اتنا بڑا ملک ہے اور اتنا بڑا مسئلہ ہے اور آپ کہتے ہو میں پریشان ہی کوئی نہیں۔ قائد اعظم نے ایک تاریخی جواب دیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا لوگو میں اس لیے پریشان نہیں، تم کہتے ہو کوئی فارمولہ ہے، کوئی پلاننگ پاس ہے چلانے کے لیے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق اس ملک کے نظام کو چلاتے جائیں گے۔ یعنی کل بھی میں سوچ رہا تھا جب میں تاریخ پاکستان کو پڑھ رہا تھا کہ یار جنہوں نے پاکستان بنایا ان کے جذبے بڑے جوان تھے، اور پھر قائد اعظم کے آخری لمحات میں جو ڈاکٹر تھا وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قائد اعظم نے جو آخری جملے بولے تھے میں ان کے پاس تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں بڑا خوش ہوں اور میرا ضمیر بڑا مطمئن ہے کہ بہت بڑا ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں ناکام نہیں کرے گا بلکہ اللہ ہمارے ملک کو عزت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو کہ پورے یہود و نصارہ وہ پاکستان کے خلاف ہر وقت سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کا اعزاز ہے، اللہ کا فضل ہے کہ کوئی میلی آنکھ کے ساتھ پاکستان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کبھی ہم نے سوچا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے یہ پاکستان اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ اس پاکستان کے بناتے وقت ہمارے اسلاف نے بڑی بڑی قربانیاں دی، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر جیسا شیر جس ملک کے اندر ہو، اور جو پاکستان حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہو، وہ پاکستان انشاءاللہ ہمارا یقین ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس ملک کی خود حفاظت فرمائے گا، اور اس ملک پاکستان کو مدینہ منورہ کی کالونی کہا جاتا ہے۔ یہ ملک پاکستان، اس پر ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی خصوصی نگاہ کرم شامل ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آج کا جو دن ہے اس دن کو ہم اسلامی طریقے سے منائیں۔ میں نے کل جمعے پر بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ڈھول ڈھماکے گانے بانجے میوزک، ایک تو محرم شریف ہے، ایک تو محرم شریف کے آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا مجھے ایک دوست نے ایک پوسٹ سینڈ کی جی اس دفعہ گانے باجے نہ ہوں اس لیے کہ محرم ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، محرم کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے، ہم ادب والے لوگ ہیں، کیا محرم نہ ہو تو پھر یہ گانے جائز ہیں؟ جی محرم نہ ہو تو گانے، اور جس طرح محرم کے بعد گانے ناجائز اور حرام ہیں اسی طرح محرم میں بھی حرام ہیں۔
جس طرح محرم کے اندر بے حیائی حرام ہے، اسی طرح محرم کے بعد بھی حرام ہے۔ 14 اگست محرم میں آئے یا سفر میں آئے، ربیع الاول میں آئے یا ربیع الثانی میں آئے، وہ جس بھی مہینے میں آئے، جو ہمارے لیے جائز کام ہے وہ محرم میں بھی کر سکتے ہیں، محرم کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور جو ناجائز ہے وہ محرم ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو وہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہمیں حرام سے بچنا چاہیے اور حلال کاموں کی طرف آنا چاہیے۔ تو سارے حضرات یہ کوشش کریں کہ یہ جو رسمیں ہمارے اندر بن گئی ہیں ان کو ختم کریں۔ ہمارا کلچر، ہمارا نظام، ہمارا پیغام، یار ہم ملک کو نہیں بدل سکتے، ادھر میری طرف توجہ کرو، ملک کو ہم نہیں بدل سکتے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی ہم اچھا کام کریں گے، ویڈیو بنائی اپلوڈ کر دی، پوری دنیا دیکھے گی، اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کسی اور گاؤں کے بندے دیکھ کر وہ کہیں گے یار ان لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا، ہم بھی یہی کام کریں۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، دوسرے سے تیسرے گاؤں، اس لیے کوشش کریں اپنی طرف سے کوئی اچھا پیغام ہو، کوئی اچھی بات ہو، اس کو شیئر کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی تربیت ہو سکے، ان تک ہمارا پیغام پہنچ سکے، اور اسی طرح جو نیکی کا کام ہے یہ عام ہو سکے۔ میری دعا اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔